الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی نعمتیں انسان کو ملی ہے، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ہے. اسی ایمان میں داخل کرنے کے لیے، اسی ایمان کی طرف بلانے کے لیے، اسی ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، محنت کی، اپنی پوری زندگی اس میں لگائی، اور اس میں جو تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اس ایمان کی طرف بلانے پر لوگوں نے جو تکلیفیں دی، جو پریشان کیا، آپ کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ کی اقتداء کرنے والوں کو بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. صحابہ کرام بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے، اور مشرکین مکہ اس کوشش میں لگے کہ آپ کو کس طرح اس کام سے روکا جائے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور متفقہ طور پر سب مل کر ایک ساتھ میں ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر کی اور اس کے لیے محنت کی کوشش کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جو ہے جان کا خطرہ ہے، ستانے کے ساتھ ساتھ کس طرح ختم کیا جائے، اس کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائیں، جو چاہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی خبر دی کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند ہے۔ اس کی ماتحتی میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی قلم رو میں کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری میں لگے، اور سن نبوی 5 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال سن نبوی 5 میں رجب کے مہینے میں صحابہ کی پہلی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی، جس کو ہجرت اولا کہا گیا، اس میں تقریباً 11 مرد اور 6 عورتیں شامل تھیں۔ رجب کا مہینہ تھا۔ کشتی کے ذریعے سے، چونکہ اس زمانے میں ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہو تو وہ کشتی استعمال ہوتی تھی۔ بندرگاہ پر یہ صحابہ کرام کی ٹکڑی پہنچی اور تجارتی قافلہ حبشہ کی طرف نکلنے ہی والا تھا، تو اس کشتی میں تجارت والے سفر میں یہ بھی شامل ہو گئے ہجرت کی نیت سے۔ صحابہ کرام کی جو یہ ہجرت تھی، وہ اپنے ایمان کو بچانے، کفر اور شرک کے فتنے سے بچنے کی غرض سے حبشہ کی طرف ہجرت تھی کہ وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا نام اطمینان سے لیا جائے اور وہاں اللہ کی عبادت کی جاوے اور اطمینان سے دین کا کام کیا جاوے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کی پوزیشن اور اس طرح کی حالت ہو کہ ایک ایمان والے کو اس ماحول میں، اس جگہ اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے کہ اب اگر یہاں رہے گا تو اس کا ایمان بچ نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہو، اپنے اللہ کا نام اطمینان سے لے سکتا ہو، اپنے اللہ کی عبادت اطمینان سے کر سکتا ہو۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی غرض سے، کفر اور شرک کے فتنے سے بچنے کی غرض سے حبشہ کی طرف، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، پہلی ہجرت کی۔ جب رجب میں ہجرت کی، تقریباً 4 مہینے صحابہ کرام کی یہ جماعت وہاں حبشہ رہی۔ رجب، شعبان، رمضان اور شوال۔ شوال کے مہینے میں ان صحابہ کرام کی جماعت کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں مشرکین مکہ سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ یہ خبر غلط تھی، لیکن وہ زمانہ تھا جبکہ خبریں فوراً نہیں پہنچا کرتی تھی، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانی ہو تو بڑی مشکل اور بڑا
مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کسی ذریعے، کسی شخص کے ذریعے سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچائی جاتی تھی۔ ابھی جو ہمارے زمانے میں جو خبریں پہنچائی جاتی ہے وہ تو فوراً 1 منٹ میں جو ہے پوری دنیا میں بھی خبر پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا کہ ایک خبر پہنچانے کے لیے بڑا وقت لگتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہے اور 1 منٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک جو خبر پہنچتی ہے، اس میں بھی اکثر خبریں جو ہے غلط پہنچتی ہیں اور جھوٹ خبریں جو ہے پہنچائی جاتی ہے، چلتی ہیں۔ چنانچہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ یہاں اس طرح کا پیش آیا قریب میں سورت میں، تو ہمارے ایک ساتھی نے امریکہ سے مجھے خبر دی کہ سورت میں ایسا ہوا۔ حالانکہ وہ ہوا تھا، اس کے 2 منٹ کے بعد مجھے خبر آئی کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی سورت کی خبر مجھے 2 منٹ کے بعد دے رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ کرام کا زمانہ کہ خبر جو ہے بڑی مشکل سے پہنچتی تھی۔ تو ان کو خبر ملی کہ مکہ میں مشرکین مکہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں اور اب امن و امان کا ماحول مکہ میں قائم ہو چکا ہے۔ چنانچہ 4 مہینے قیام کرنے کے بعد صحابہ کرام کی وہ ٹکڑی، وہ جماعت واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بالکل مکہ کے قریب جب پہنچتی ہے یہ جماعت تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خبر ملی تھی وہ غلط تھی، جھوٹی تھی، بلکہ مکہ میں اور زیادہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ مکہ بالکل پہنچ چکے ہیں، اب واپس فوراً دوبارہ حبشہ کی طرف پلٹنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور وہ بھی اس زمانے کا سفر۔ اس زمانے میں سفر کی اتنی زیادہ سہولت ہو جانے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر اتنے دور کا سفر کر کے واپس آوے اور واپس آنے کے بعد جب اس کو معلوم ہو کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، مجھے واپس وہیں جانا چاہیے، تب بھی آدمی فوراً وہاں واپس نہیں چلا جاتا ہے، جبکہ اتنی ساری سہولتیں اس زمانے میں موجود ہیں۔ تو حبشہ سے پہنچنے کے بعد مکہ میں داخل ہوئے اور پھر پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنے لگے اور ان کو اور زیادہ تکلیفیں دی جانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے اس خبر پر واپس بھی آ گئے ہیں اور دوسرے صحابہ ان کو بھی بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی کہ جو جانا چاہے وہ حبشہ کی طرف جا سکتا ہے۔ چنانچہ حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے دوسری ہجرت فرمائی، جس کو ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں تقریباً صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان کی تعداد 86 مرد اور جو ہے 16 عورتیں تھیں۔ پہلی جو جماعت گئی تھی وہ تو مختصر تھی، لیکن دوسری مرتبہ جب صحابہ کرام جو نکلے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی شامل ہو گئے، اور وہ دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھیں۔ دوسری مرتبہ بھی حبشہ پہنچے، لیکن مشرکین مکہ ان کو بھی پکڑنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آئے اور وہ روانہ ہو گئے۔ چنانچہ مشرکین مکہ یہاں اس فکر میں تھے کہ ان کو حبشہ پہنچ کر بھی تکلیف پہنچائی جائے اور ان کو حبشہ سے پکڑ کر لایا جائے اور ان کو تکلیف دی جائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ حبشہ جانا چاہیے اور جا کر
ان گئے ہوئے جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو پکڑ کر واپس لایا جائے۔ مشورے میں دو آدمی طے ہوئے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ یہ دو شخص مشورے میں طے ہوئے کہ یہ حبشہ جائیں گے، وہاں کے بادشاہ سے ملیں گے، اور ملنے کے بعد ان کے سامنے پوری بات، پوری ڈیٹیل رکھیں گے کہ یہ ہمارے ملک سے ہمارا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو کر ہمارے ملک سے بھاگ کر آ گئے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے تحائف، ہدیے لے کر جو ہے یہ حبشہ پہنچتے ہیں۔ جانے کے بعد پہلے ندمائے بادشاہ اور ان کے خادمین اور ان کے چیلے چپاٹے ان کو خوب ہدیہ پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم جب بادشاہ کے سامنے بات رکھے تو آپ صرف ہماری ہاں میں ہاں کرنا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اس زمانے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی کو گرویدہ بنانا ہو تو پہلے جس کو ہم کہتے ہیں رشوت دینی پڑتی ہے، ویوہار کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کو پھوڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مین آدمی تک آدمی پہنچتا ہے۔ چنانچہ پہلے درباریوں کو خوش کیا گیا، ان کو خوب ہدیے دیے گئے، پھر بادشاہ کے پاس پہنچ کر ان کو بھی بہت بڑا ہدیہ پیش کیا، گفٹ دی، اور پھر ان کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان دونوں شخصوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہے بادشاہ نجاشی کہیں صحابہ کرام کو بلا کر گفتگو نہ کرے، ان کو کوئی سوالات نہ کرے۔ اگر سوالات کریں گے تو صحابہ کرام کی زبان سے حق بات نکلے گی، جب حق بات سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت حق کو پسند کرنے والا شخص اس بات کو مان لیتا ہے۔ لیکن جو ہونا تھا وہی ہوا کہ بادشاہ نے ہدیہ لینے کے باوجود بھی کہا کہ میں بغیر بات کیے ہوئے جو آئے ہوئے شخص ہے، جو جماعت ہے، ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، چنانچہ صحابہ کرام کی پوری جماعت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی، ان سے سوالات ہوئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوئے تو اس وقت سلام کر کے داخل ہو گئے۔ حالانکہ وہاں رواج یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جو بھی حاضر ہوتا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا، سجدے میں جاتا، لیکن ان مسلمانوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ سلام کر کے صرف داخل ہو گئے۔ تو بادشاہ نے، ایک روایت کے مطابق بادشاہ نے سوال کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے نہیں بلکہ ان کے درباریوں نے سوال کیا کہ شاہی دربار کا جو ادب ہے اس کے خلاف تم نے کام کیا ہے کہ تم کو سجدہ کرنا چاہیے اور تم نے سجدہ نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم بالکل جاہل تھے، دین سے دور تھے، اللہ سے ناواقف تھے، ہم میں ایک نبی آیا اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دی اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کی بھی گنجائش نہیں رکھی، چہ جائے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ بادشاہ یہ چیز سن کر بڑا حیرت میں ہو گیا اور یہ بھی کہا کہ ابھی ہم جس طرح سلام کر کے آپ کے پاس داخل ہوئے ہیں اسی طرح ہم سلام کر کے ہمارے نبی کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح سلام کرتے ہوئے جنت میں بھی جائیں گے، اور جنت میں بھی اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے ان صحابہ کرام کو دوسرے مختلف بہت سارے سوالات کیے اور ان سارے سوالوں کے جواب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ وہ کیا کیا سوالات تھے، ان میں کیا کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح جوابات دیے گئے، اس کو انشاءاللہ ہم موقع ملا تو پھر سنیں گے۔
سنت کے متعلق سن رہے تھے کہ دعوت کھانے پر اللہ رب العزت سے کیا مانگا جائے اور کیا دعا کی جائے۔ جس طرح کہ کہا گیا تھا کہ دعا اصل میں مانگنے کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ جب تم یہ کام کرو تو اس وقت اللہ سے یہ مانگو، جب تم یہ کام کرو تو اس وقت اللہ سے یہ مانگو۔ تو حدیث میں جس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے بعد کیا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں پہنچے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے روٹی اور زیتون کا کھانا پیش کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد دعا فرمائی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ چنانچہ یہ سنت ہے کہ جب آدمی دعوت پر جاوے تو دعوت کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ گویا اس دعا کا پڑھنا یہ ثواب کی بھی چیز ہے، سنت بھی ہے، سنت کی نیت سے بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعوت پر پہنچے اور آپ نے دعوت کھانے کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو اس وقت بھی برکت کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو اس وقت پانی پینے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، چاہے وہ کھانا کھایا ہو یا پانی پیا ہو، ہر موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اس وقت شکر کے ساتھ اللہ رب العزت سے بہت سی چیزیں طلب فرمائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر کے ان پر عمل کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی جو برکتیں، جو رحمتیں ہونی چاہیے جو نظر نہیں آتی ہے وہ انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔